چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کمشنر راولپنڈی کے الزام کو مسترد کر دیا۔ کمشنر راولپنڈی کے الزامات کے حوالے سے چیف جسٹس چیمبر میں ججز کا اہم مشاورتی اجلاس ہوا۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کمشنر راولپنڈی کے دھاندلی کے الزامات پر ان سے ثبوت پیش کرنے کا مطالبہ کیا۔ چیف جسٹس نے اپنے بیان میں کہا کہ اس طرح کسی پر بھی بے بنیاد الزام لگا دینا جس میں ذرا سی صداقت یا سچائی ہو اور نہ ثبوت پیش کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح تو آپ کوئی بھی الزام لگا دیں، مجھ پر چوری کا الزام لگا دیں، قتل کا الزام لگا دیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ اگر الزام لگانا آپ کا حق ہے تو فرائض بھی انجام دے دیں، کچھ ثبوت بھی پیش کر دیں، اچھے اور برے کا بعد میں تعین ہوگا۔ مجھے سزائے موت دی جائے، انتخابات میں دھاندلی کرانے کے اعتراف کے ساتھ کمشنر راولپنڈی نے استعفیٰ دے دیا۔ دھاندلی میں چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس پاکستان کے ملوث ہونے کا بھی الزام عائد کر دیا۔ سی پی او راولپنڈی نے کمشنر لیاقت علی چٹھا کو تحویل میں لے لیا۔ ایف آئی آر کے بغیر گرفتاری نہیں ہو سکتی، راولپنڈی پولیس نے کمشنر کی گرفتاری کی تردید کر دی۔ کمشنر راولپنڈی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اس ڈویژن کے 13 ایم این ایز جو 70 ہزار کی لیڈ سے ہارے ہوئے تھے، ان پر جعلی مہریں لگا کر اتنا بڑا کھلواڑ ہوا۔ میں اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرتا ہوں، مجھے اس کی بھرپور طریقے سے سزا دینی چاہیے۔ لیاقت علی چٹھا کی جانب سے دھاندلی کے اعتراف کے بعد ان کے دفتر کو سیل کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کمشنر راولپنڈی کے الزامات کا نوٹس حقائق قوم کے سامنے لانے کا اعلان۔ الیکشن کمیشن نے بھی کمشنر کے الزامات کی تردید کرتے ہوئے معاملے کی انکوائری کا اعلان کر دیا۔ محسن نقوی نے معاملے پر انکوائری کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل دینے کا حکم جاری کر دیا۔ نگران وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر نے کہا کہ اس طرح کے الزامات کوئی جنونی یا نفسیاتی مسائل کا حامل شخص ہی لگا سکتا ہے، جبکہ ترجمان الیکشن کمیشن نے تمام تر الزامات کی تردید کی اور کہا کہ چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن کے کسی عہدیدار نے الیکشن نتائج کی تبدیلی کے لیے کمشنر راولپنڈی کو کبھی کوئی ہدایات جاری نہیں کی۔ ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ کسی بھی ڈویژن کا کمشنر ڈی آر او، آر او یا پریزائڈنگ آفیسر نہیں ہوتا، نہ ہی کمشنر کا الیکشن کے کنڈکٹ میں کوئی براہ راست کردار ہوتا ہے۔ الیکشن کمیشن اس معاملے کی جلد از جلد انکوائری کرائے گا۔ کمشنر راولپنڈی کے معاملے پر سیاسی جماعتیں بھی میدان میں آ گئیں۔ ترجمان پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ دیکھا جائے لیاقت چٹھا کے بیان میں کتنی حقیقت ہے، جھوٹ اور سچ میں فرق ہونا چاہیے۔ نون لیگ کے صوبائی صدر رانا ثناءاللہ بولے، الیکشن کو متنازع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سب سے پہلے لیاقت چٹھا کو اسپتال میں داخل کرانا چاہیے۔ جمعیت علماء اسلام فے کے صوبائی امیر مولانا عطاء الرحمان نے کہا کہ کمشنر راولپنڈی کا استعفیٰ ہمارے موقف کی تائید ہے۔ رہنما پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان نے مطالبہ کیا کہ کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کے الزامات کی فوری انکوائری کرائی جائے۔ تحریک انصاف کا الیکشن نتائج میں تاخیر اور مبینہ دھاندلی کے خلاف ملک گیر احتجاج۔ لاہور پولیس نے سلمان اکرم راجہ کو گرفتار کر لیا۔ گرفتاریوں کے بعد لاہور میں احتجاج ختم کر دیا گیا۔ نگران وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ سمیت چند شرپسند عناصر کو حراست میں لینے کے بعد رہا کر دیا گیا ہے۔ ملتان میں بھی احتجاج کے دوران پولیس نے پی ٹی آئی رہنما خالد جاوید وڑائچ کو حراست میں لے لیا۔ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کا احتجاج۔ تحریک انصاف کے رہنما اور خیبر پختونخوا کے نامزد وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ ملک میں وہ حکومت بنائی جائے جو عوام چاہتے ہیں۔ الیکشن کمیشن سے کہتا ہوں اپنا رویہ ٹھیک کرو اور الیکشن کے تمام نتائج کو درست کیا جائے۔ حکومت سازی کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی مذاکراتی کمیٹیوں کا آج پھر مشاورتی اجلاس۔ اہم امور پر بات چیت۔ مسلم لیگ نون کو اپنے سر پر کانٹوں بھرا تاج سجانے کی کوئی خواہش نہیں۔ خواجہ سعد رفیق کے بیان کے بعد مسلم لیگ نون کی جانب سے وفاقی حکومت سے دستبرداری کی خبروں کی تصدیق ہو گئی۔ خواجہ سعد رفیق نے سیاست دانوں کو یاد دلایا کہ وفاقی حکومت کی تشکیل پارلیمنٹ میں موجود تمام سیاسی جماعتوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے، نہ کہ صرف ان کی جماعت کی۔ دوسری جانب حکومت سازی کے لیے مختلف جماعتوں میں مذاکرات جاری۔ پیپلز پارٹی نے وفاق میں مسلم لیگ نون کی حمایت کے عوض پنجاب میں حکومت کے قیام میں بھی حصہ مانگ لیا۔ تحریک انصاف کا وفاق اور پنجاب میں اپوزیشن میں بیٹھنے کا اعلان۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے نامزد مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب کی سیکیورٹی فراہم کر دی گئی۔ ذرائع کے مطابق مریم نواز کو وزیر اعلیٰ کی سیکیورٹی آئی جی پنجاب کے احکامات پر فراہم کی گئی۔ جاتی عمرہ پر بھی سیکیورٹی اہلکار تعینات کر دی گئے۔ مریم نواز کے ساتھ 4 پولیس اسکواڈ اور 1 جیمر اور ٹریفک پولیس کا پائلٹ لگا دیا گیا۔ مریم نواز کو 2 بلٹ پروف گاڑیاں بھی فراہم کر دی گئیں۔ اس سے قبل چیف سیکریٹری پنجاب زاہد اختر زمان نے مریم نواز سے بطور وزیر اعلیٰ نامزد ہونے کے بعد ملاقات کی تھی۔ پرویز خٹک نے تحریک انصاف پارلیمنٹیرین سے استعفیٰ دے دیا۔ پرویز خٹک نے اپنے استعفیٰ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کو بذریعہ جنرل سیکریٹری بھجوا دیا۔ پرویز خٹک کا کہنا ہے کہ صحت کے مسائل کی وجہ سے استعفیٰ دے رہا ہوں۔ سراج الحق کا استعفیٰ نامنظور، دوبارہ جماعت اسلامی کی امارت سنبھال لی۔
मंसूरा में नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच की ज़ेर सदारत जमात इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शूरा का हंगामी इजलास हुआ। तर्जुमान कैसर शरीफ ने बताया कि मरकज़ी मजलिस शूरा ने मुतफ़िका तौर पर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक पर मजलिस शूरा ने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने तोशाखाना रेफरेंस और दौरान इद्दत निकाह केस में सज़ा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया, जबकि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की साइफर तोशाखाना निकाह केसेस में सज़ा के खिलाफ अपीलों पर डायरी नंबर अलॉट कर दिए गए। शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सज़ा के खिलाफ दरख्वास्त पर भी डायरी नंबर लग गया। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के बेटे मोनिस इलाही की तमाम जायदादें मुंजमद कर दी। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत में मोनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में बड़ी पेशरफ्त हुई। FIA ने रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। अदालत ने तहरीरी हुक्म में मोनिस इलाही की मुंजमद होने वाली जायदादों को आगे ट्रांसफ़र करने से रोक दिया और कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक मोनिस इलाही इस अदालत से इश्तिहारी हो चुके हैं, जबकि मोनिस इलाही की गिरफ्तारी के लिए रेड नोटिस जारी कर दिए गए। शायकीन क्रिकेट का इंतजार खत्म। PSL 9 का मेला आज से सज गया। पहला मैच दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान कजाफी स्टेडियम लाहौर में। मैच से कबल रंगारंग इफ्तिताही तकरीब से टूर्नामेंट का आगाज़। दूसरी जानिब दुनिया भर से मुख्तलिफ ममालिक के खिलाड़ियों ने अपनी टीम को ज्वाइन कर लिया, जबकि टीमों का कहना है कि उनकी तैयारी मुकम्मल है। PSL 9 में 6 टीमों के दरमियान 2 मरहलों पर मुश्तमिल 34 मैचेस खेले जाएंगे, जबकि इवेंट का फाइनल 18 मार्च को कराची में खेला जाएगा।